اگر وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف پر غیر قانونی ذرائع سے غیر ملکی فنڈنگ لینے کا الزام ثابت ہو جائے تو یہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعت ہوگی جس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی پر غیر قانونی ذرائع سے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کو توڑنے کی سازش میں شریک ہونے کا الزام ثابت ہونے کے بعد پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف پر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے کے الزامات ثابت ہو گئے تو اس کے ملکی سیاست پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ گئی تو ملک میں افراتفری پھیلنے کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس پچھلے 6 برس سے زیر التوا ہے اور جس اسکروٹنی کمیٹی کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، وہ 1.5 برس گزرنے کے باوجود بھی اپنا کام مکمل نہیں کر پائی۔ چنانچہ اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر مختلف ادوار میں اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ انہیں دشمن ملک مالی معاونت فراہم کر رہا ہے تاکہ ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن 73 سالہ ملکی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی تھی جس پر الزام ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے ممنوعہ ذرائع سے پارٹی چلانے کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ یہ جماعت نیشنل عوامی پارٹی تھی جو بعد میں عوامی نیشنل پارٹی یا ANP بن گئی اور آج کل اس کے سربراہ خان عبدالولی خان کے صاحبزادے اسفند یار ولی خان ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی دراصل ایک پروگریسو جماعت تھی جس کی بنیاد سن 1958 میں اس وقت مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں عبدالمجید خان بھاشانی نے رکھی تھی۔ اس جماعت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس پر غداری اور انڈیا سے فنڈنگ لینے کے الزامات ثابت ہونے کے بعد پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد سے اب تک کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں ہوئی۔ تاہم اب اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف پر عائد کردہ غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات کا فیصلہ مستقبل قریب میں آ سکتا ہے، خصوصاً اپوزیشن اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ بڑھائے جانے کے بعد۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اکبر ایس بابر کی درخواست کو لے کر تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کے لیے مارچ سن 2018 میں الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لاء کی سربراہی میں 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اب یہ معاملہ صرف تحریک انصاف تک ہی محدود نہیں بلکہ حکمران جماعت نے حزب مخالف کی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو درخواستیں دے دی ہیں، اور اب یہ اسکروٹنی کمیٹی ان جماعتوں کو بھی بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں سے ملنے والی امداد کی چھان بین کر رہی ہے۔ تاہم اب تک کی کارروائی سے یوں لگتا ہے کہ جیسے تحریک انصاف والوں نے صرف جوابی کارروائی کے طور پر اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کے خلاف فارن فنڈنگ کے الزامات عائد کر دیے تھے، کیونکہ بار بار کے مطالبے کے باوجود ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے خلاف کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی اس لیے قائم کی تھی کہ وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر آنے والی فارن فنڈنگ کی اسکروٹنی کر سکے۔ اس اسکروٹنی کمیٹی کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا گیا، لیکن جب مقررہ وقت میں کام پورا نہ ہوا تو اسکروٹنی کمیٹی کو مزید 2 مہینے دے دیے گئے۔ یوں کیس کو لٹکانے کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کو بار بار ٹائم دیا جاتا رہا اور اب اسے تحقیقات کرتے ہوئے 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا۔ کیس کے مدعی اکبر ایس بابر کا موقف ہے کہ کمیٹی عمران خان حکومت کے ایما پر معاملہ لٹکاتی چلی جا رہی ہے تاکہ کیس کا فیصلہ نہ ہو پائے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے گزشتہ سال اگست میں جب الیکشن کمیشن کو رپورٹ بھجوائی تو الیکشن کمیشن حکام نے اس رپورٹ کو نامکمل قرار دے کر واپس کر دیا اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ کم از کم ہفتے میں 3 دن اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہو تاکہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ یہ کمیٹی اگر کسی ایکسپرٹ یا کسی ادارے کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دراصل اسٹیٹ بینک نے اسکروٹنی کمیٹی کو تحریک انصاف کے مختلف بینکوں میں موجود 23 اکاؤنٹس کی تفصیل دی، جن کے بارے میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی رقم آتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن میں سب سے زیادہ اس درخواست پر سماعتیں ہوئیں، جبکہ اسکروٹنی کمیٹی کے اب تک 75 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک معاملہ حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کمیٹی میں شامل ارکان پر حکمران جماعت کا دباؤ ہے۔ ان حالات میں ناقدین کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے اس سے نہیں لگتا کہ کمیٹی اپنا کام جلد مکمل کرے گی، کیونکہ اصل دستاویزات کے حوالے سے جن ممالک سے مبینہ طور پر ممنوعہ فنڈز حاصل کیے گئے وہاں کے محکموں کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ طریقہ کار کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اپنی سفارشات الیکشن کمیشن کو بھجوائے گی اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کمیشن کے 5 ارکان اس معاملے پر فریقین کا موقف سنیں گے، اور اس کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنانے کے بعد ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجے گی۔ تاہم مبصرین سوال کرتے ہیں کہ اگر فیصلہ حکمران جماعت کے خلاف آیا تو پھر وہ کیسے اپنے ہی خلاف ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب فی الحال شاید کسی کے پاس نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।